به نستعين وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، محفل سیرت میں آپ کا استقبال ہے۔ سیرت النبی کے اس پروگرام میں ہم پہنچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کی محفل میں موجود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے تسلی دی، انہوں نے باقاعدہ اپنی معلومات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور یہ فرمایا کہ آپ کے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے یہ کہا گیا کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ نے فرمایا او مخرجیہم، ہم کو وہ لوگ نکال دیں گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے۔ آپ کو یاد آ گیا اپنا وہ سب عمل جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، آپ کی دیانتداری، امانت داری، آپ کی ہمدردی، آپ کا لوگوں کے ساتھ لوگوں کے کام آنا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی، لوگوں کے سامنے تھی، ورقہ بن نوفل کے سامنے بھی تھی۔ لیکن انہوں نے ایک حقیقت بتلائی جو دعوت کی حقیقت ہے، جو انبیاء کے تاریخ کی حقیقت ہے، اور انہوں نے واضح کر دیا۔ بڑا اچھا کیا انہوں نے یہ واضح کر دیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں نہیں رکھا اور یہ واضح کر دیا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ کی شرافت، آپ کی امانت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، ایک طرف ہے، لیکن آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ کی قوم وہ اس معاملے میں آپ پر یقین نہیں کرے گی، اس وجہ سے کہ انبیاء کرام کی جو دعوت ہوتی ہے اور لوگوں کی اصلاح کی جو کوشش ہوتی ہے، نبیوں کی جو پوزیشن ہوتی ہے، ان کی زندگی ہوتی ہے، وہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں اور سچ سمجھنے کے بعد اسے گلے لگا لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اس کی فرمانبرداری اور اطاعت پہ آ جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں اسے۔ اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو اسے اپنے مفادات سے تولتا ہے، جو یہ جاننے کے باوجود کہ ہاں یہ سچ ہے، تحقیق کرنے کے باوجود کہ یہ صحیح ہے اور یہ سچے نبی ہیں، سچا دین ہے، سچا پیغام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اپنے نفع نقصان سے تولتا ہے، اور جب اسے لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے تو قبول کر لیتا ہے، اور اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس دنیا میں اس کے لیے نقصان ہے اس میں، اس کے قبول کرنے میں، تو پھر وہ مخالفت کرتا ہے۔ اور صرف مخالفت نہیں بلکہ وہ اسے نقصان پہنچاتا ہے، اور صرف نقصان ہی نہیں بلکہ وہ اس کو ختم کرنے اور مٹانے کے در پہ ہو جاتا ہے، اور اپنی ساری توانائی، ساری صلاحیت، ساری طاقت وہ لگا دیتا ہے اس بات پر کہ کیسے اس دعوت کو روک دے اور اس نبی کو وہ ناکام بنا دے۔ ورقہ بن نوفل نے یہ بات واضح کر دی، بتلا دیا اور سمجھا دیا انہوں نے، اور گویا کہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، انہیں آئندہ اپنے مستقبل کے بارے میں بالکل ہوشیار رہنا چاہیے، ان کے سامنے اپنا مستقبل رہنا چاہیے کہ کیا کچھ حالات آئیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں جہاں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں، ایسا کچھ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اس موقع پر۔ وہ تو پہلے ہی تسلی دے چکی تھی، پہلے ہی اپنے اطمینان کا اظہار کر چکی تھی، پہلے ہی آپ کی نبوت کی بنیادوں کو اور اس کے ثبوت کو تسلیم کر چکی تھی، واضح کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے اس پورے پس منظر سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی اور آپ کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کیوں؟ ورقہ بن نوفل نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے میں آپ کا ساتھ دیتا لیکن کاش میری زندگی اس وقت تک وفا کرتی اور میں زندہ رہتا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے اٹھ کر اپنے گھر آ رہے ہیں، آپ اپنے ذہن و دماغ میں کتنا بڑا ایک ایسا تصور لے کر آ رہے ہیں، آپ اس کشمکش میں آ رہے ہیں کہ ایک طرف
آپ کو خوشی ہے کہ آپ اللہ کے نبی بن گئے. آپ کے پاس جبرائیل امین اللہ کے فرشتے، وہ فرشتے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتے تھے، وہ آئے تھے. اللہ کا آخری کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب وہ آپ پر نازل ہونی شروع ہوئی ہے. 5 ہی آیتیں صحیح، لیکن اللہ کا کلام اترا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی. یہ خوشی رہی ہوگی آپ کو، یہ اطمینان رہا ہوگا آپ کو، یہ آپ کے لیے شرف کی بات تھی. لیکن دوسری طرف ورقہ بن نوفل کی وہ بات آپ کے ذہن میں ٹکرا رہی ہوگی، گونج رہی ہوگی، وہ بار بار آپ کو محسوس کرا رہی ہوگی کہ آپ کی اپنی صلاحیت، آپ کی اپنی طاقت، آپ کی اپنی شرافت، آپ کی اپنی امانت وہ ایک طرف، لیکن اب جس مشن میں آپ لگنے جا رہے ہیں، اب جو آپ کو مقام ملا ہے، اب جو آپ کی دعوت ہے، اب جو آپ نبی بنے، اس کے نتیجے میں اب آپ کی زندگی ایک نئے ٹکراؤ کا سامنا کرے گی. اب آپ کے سامنے وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو نکال دیں گے آپ کے شہر سے، جہاں آپ نے تجارت کی، جہاں آپ غریبوں اور یتیموں کے کام آئے، جہاں آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے، جہاں آپ نے لوگوں کے درمیان مصالحت کروائی ہے، جہاں آپ نے صلہ رحمی کی ہے، جہاں آپ کا گھر ہے، خاندان ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں، اور آپ کی یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. یہ دوسرا جو پہلو تھا وہ آپ کے ذہن میں کیا کچھ پیدا کر رہا ہوگا، کیا آپ کی کیفیت ہوگی، اس کا ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بار بار میں اپنے ناظرین کو چاہتا ہوں کہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو 40 سال کے تھے. آپ نے ایک سرگرم زندگی گزاری تھی، ایکٹیو زندگی گزاری تھی. آپ انسانوں کی نفسیات سے، انسانوں کی سماج سے، انسانوں کی سوسائٹی سے اور تمام ان چیزوں سے جو انسانی زندگی میں پیش آتی ہیں، ان سب سے واقف تھے. لیکن چونکہ آپ بڑے شریف تھے، آپ کی شرافت کا، آپ کی طبیعت کی پاکیزگی کا اور سادگی کا اسی سے اندازہ کیجئے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کیا مجھ کو نکال دیں گے، کیا میرا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، میری 40 سالہ زندگی کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، مجھ کو نکال دیں گے. گویا کہ آپ بڑے شریف النفس تھے، آپ نے کبھی کسی کے لیے برائی سوچی نہیں تھی. آپ تو اچھے تھے، آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کیا کرتے تھے. آپ نے کبھی کسی کا نقصان کیا ہی نہیں تھا، نہ آپ نے کبھی کسی کے خلاف سازش کی تھی. تو آپ کو کیا اندازہ سازشیں کیسی ہوتی ہیں اور سازش کیوں کی جاتی ہے، نقصان کیوں پہنچایا جاتا ہے. یہ سب آپ کے ذہن و دماغ میں تھا ہی نہیں. کہیں کبھی آپ اس طرح کی نہ محفل میں بیٹھے تھے، نہ کبھی آپ اس میں شریک تھے. آپ کو اللہ نے ہمیشہ ایسی تمام محفلوں سے بچایا تھا جو غلط تھیں، جو بری تھیں، جو نقصان دہ تھیں. ان تمام محفلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر یہاں تک پہنچے تھے، اور آپ کی یہ زندگی یہاں تک پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات میں آپ نے جو فیصلے لیے وہ بڑے اہم ہیں، وہ سمجھنے کے. ناظرین کرام، سیرت میں دراصل ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے، اس پورے سیرت کے پروگرام میں ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ سیرت میں ہمارے لیے نمونہ کہاں ہے. ہم کیا سیکھ لیں سیرت سے. ہم نے عبادات سیکھی ہے سیرت سے، ہم نے معاملات سیکھے ہیں سیرت سے، معاشرت سیکھی ہے سیرت سے، ہمیں انسانی رویے کو بھی سیکھنا ہے سیرت سے. ہمیں جاننا ہے کہ سیرت میں کیا کچھ ہمارے لیے موجود ہے. سب کچھ موجود ہے سیرت میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے ماڈل ہیں، سب سے اچھے رہنما ہیں، سب سے اچھے اسوہ ہیں، کامل اسوہ ہیں، کامل انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا طے کیا، اس کشمکش میں کیا راستہ نکالا، کیا فیصلہ لیا. آئیے آگے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملاً جو کچھ آپ نے فیصلے لیے، جو کچھ آپ نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے تو آپ پر یقین کر ہی لیا تھا. وہ تو پہلے بھی آپ پر نچھاور تھی. آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری، آپ کی شرافت اور آپ کی دیانتداری کی وجہ سے تو انہوں نے شادی کی تھی. اسی وجہ سے تو انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا تھا، اور آپ کی ازدواجی زندگی میں تھی، کامیاب ازدواجی زندگی میں تھی. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی معاون بن گئی، وہ آپ پر پہلا یقین کرنے والی بن گئی. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب آپ کا وہ ساتھ دیں گی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب
انہی جیسے چند لوگوں تک اپنی دعوت پہنچائی۔ وہ چند لوگ کون تھے؟ ایک آپ کے دوست تھے، کاروبار میں آپ کے ساتھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود تاجر تھے، مالدار تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے، اور جو خود بڑے شریف النفس تھے، بڑے معتبر تھے، ذمہ لیا کرتے تھے لوگوں کا۔ مکے میں جو بڑے بڑے لوگ آتے تھے باہر سے، ان سے ان کے معاہدے ہوا کرتے تھے، پیکٹ ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کر وہ اچھے کام کیا کرتے تھے۔ آپ کو ابھی ہم بتلاتے چلے کہ ایک موقع تھا کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے طے کیا کہ ان کو مکے سے نکال دیں گے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بازو کو، دائیں ہاتھ کو کاٹ دیں، کمزور کر دیں رسول اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے طے کیا کہ یہ مکے سے نکل جائیں اور میں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ انہوں نے بھی اپنا سر سامان سمیٹا اور مکے سے نکل پڑے۔ ابھی مکے سے باہر گئے ہی تھے کہ ایک بڑا تاجر، ایک بہت بااثر آدمی جو مکے کا نہیں تھا لیکن مکے والوں کے لیے بڑا ہی معروف چہرہ تھا، ابن دغنہ، اس نے پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مکے والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب چھوڑ دو، نکل جاؤ، بائیکاٹ کر رہے ہیں میرا، اب مکے میں میرا رہنا ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، مکہ چھوڑ دو، نکل جاؤ۔ وہ تاجر، وہ شخص کہنے لگا نہیں، آپ جیسا انسان وہ مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے، چلیے میں چلتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں۔ اور چنانچہ وہ لوٹ کر آیا اور وہی محفل، وہی مجلس، وہی سربراہ، وہی لوگ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ابوبکر صدیق اب مکے میں نہیں رہیں گے، انہی کے سامنے جا کر کے اس نے کہا کہ میں ان کا ذمہ لیتا ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں، میں ان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوں، یہ میری ضمانت میں ہے اور کوئی شخص انہیں مکے سے نکال نہیں سکتا ہے، ورنہ میں مکے والوں سے اپنی عہدے کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنے معاہدے کو توڑ دوں گا۔ چنانچہ بڑے خوشی خوشی مکے والوں نے قبول کر لیا اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں رہنے کی اجازت دی۔ تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی تھی، تعلقات تھے، معاملات تھے، بڑی پہچان تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا، اور ذکر کیا کرنا تھا، انہوں نے فوراً قبول کر لیا، تصدیق کر دی، انہوں نے مان لیا انہوں نے کہ آپ سچے نبی ہیں، مان لیا انہوں نے اس بات کو کہ یقیناً آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ صحیح ہیں، اور آپ کی دعوت پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، ہم آپ پر یقین کریں گے، ہم آپ کی دعوت پر یقین کریں گے۔ دوسرے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی چھوٹے تھے، کم عمر تھے، بچے تھے، لیکن آپ کے ساتھ بہت رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو طالب، حضرت ابو طالب، وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے، وہی تو آپ کے سرپرست تھے، انہوں نے ہی تو آپ کو پالا پوسا تھا۔ اس وجہ سے اسی گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل گویا کہ پیدا ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تو تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا میں ساتھ دوں گا، اور انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، وہ بھی آپ کے ساتھی بن گئے، وہ بھی آپ کے ساتھ آ گئے۔ اسی طرح ایک اور شخصیت ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید وہ دراصل غلام تھے، غلام کا مطلب کام کرنے والے، اور کام کرنے والے زندگی بھر، وقتی نہیں، پوری زندگی جن کی بک جایا کرتی تھی، لوگ خرید لیا کرتے تھے۔ یہ دراصل اپنے گھر سے بچھڑ گئے تھے، یا ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا اور ان کو چرا کے لائے اور بیچ دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی اور ایمان لے آئے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کے دست و بازو بن گئے، بڑے خاموشی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ، اور بڑے اطمینان کے ساتھ، بہت سلو بتدریج جس کو کہتے ہیں،
مرحلہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جاری رکھی، لیکن مکے والوں کو اس کی سنگن نہیں ملی، مکے والوں کو اس کا کچھ کھٹکا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت بھی کرنی ہوتی تھی تو پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، دور چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں جانے کے بعد پھر اللہ کی دعوت، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تاکہ مکے والوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ اللہ کے نبی بن گئے تھے، اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا تھا، اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آ گیا تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جائیے جو کچھ کرنا ہو کر لیجئے، میں دیکھ لوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی دانائی کے ساتھ، اپنی وجاہت کے ساتھ اور اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان لوگوں سے اپنی باتیں کہہ رہے تھے جو لوگ پہلے سے آپ سے جڑے ہوئے تھے، جو لوگ آپ سے قریب تھے، جو آپ کے معاملات کو جانتے تھے۔ ویسے تو پورا مکہ آپ کا احترام کرتا تھا، آپ کے معاملات سے، آپ کے اخلاق سے واقف تھا، آپ کی زندگی سے واقف تھا، آپ کی شرافت سے واقف تھا، لیکن جن کا بڑا گہرا ربط تھا آپ سے، جو دوست تھے آپ کے، جو قریبی تھے آپ سے، جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ چنانچہ ان میں سے ہر شخص جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وہ اسلام لے آئے۔ یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے بڑا ہی ایسا نمونہ، قابل قدر نمونہ، قابل توجہ نمونہ، کہ ہم اگر اپنی بات کو، صحیح بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی انتخاب کرنا ہوگا، ہمیں بھی چننا ہوگا ان لوگوں کو کہ کون لوگ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کو چنا، ایسے افراد کو منتخب کیا، انہی سے اپنی بات کہی، انہی سے آپ نے دعوت کی گفتگو کی، انہی سے اللہ کے آخری دین کی بات کہی، جو آپ سے قریب تھے اور جن کے بارے میں آپ کو اطمینان تھا کہ یہ قبول کر لیں گے، اور حقیقی معنوں میں ان سارے لوگوں نے قبول کر لیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ محفل میں اس کے بعد کے واقعات کو سنیں گے اور جانیں گے کہ یہ دعوت جو بڑی سلو شروع ہوئی تھی وہ کیسے آگے بڑھی۔